اب کسی نے مسئلہ پوچھا کہ نمازی کے آگے سے کتنا حد ہے کہ آگے سے گزرا جائے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ 40 گز شرعی، 40 گز شرعی، ایک بالش کا 1 گز شرعی کہلاتا ہے، یعنی 1.5 فٹ۔ تو اس طرح تقریباً 40 گز شرعی مسجد کی چوڑائی ہو، یعنی اتنی پیمائش اس کی ہو 40 گز، یہ بڑی مسجد کہلائے گی، یا اس سے زیادہ ہو۔ اگر چھوٹی مسجد ہے یا ایک محدود جگہ ہے تو فرمایا ان کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بڑی مسجد ہے تو اس میں یہ کہ جہاں وہ صف میں کھڑا ہے نمازی، اس کے آگے تقریباً 3 صف اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے اگر بڑی مسجد ہے، لیکن چھوٹی مسجد ہے فرمایا کہ اس کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں یہاں تک ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اگر تمہیں اس کی سزا کا پتہ چل جائے تو 40 تک تمہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ اب یہ 40 کیا ہے؟ اس کے علماء محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، 40 دن بھی مراد ہے، 40 سال بھی مراد ہے، اور 40 مہینے بھی مراد ہے، یعنی اتنا عرصہ تمہیں کھڑا رہنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم نمازی کے آگے سے گزرو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہاں تک روایت ہے کہ 100 برس تک کھڑے رہنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرا جائے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ اور جرم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرا جائے۔ ہاں ایک سترہ ہوتا ہے، جیسے بڑی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہے لکڑی کا یا لوہے کا سترہ بناتے ہیں، وہ سترہ بھی زمین سے جو تقریباً 1.5 فٹ اونچائی اس کی لمبائی ہو، 1.5 فٹ، جس کو کہتے ہیں 1 گز شرعی، یعنی 2 بالش کا زمین سے اٹھا ہوا ہو طولاً، اور اس کا موٹاپا جو ہے کم از کم انگلی کے موٹاپے کے برابر ہو۔ کوئی لکڑی ہو یا چھڑی ہو کم از کم 1.5 فٹ اس کی جو ہے لمبائی، اگر وہ نمازی اپنے آگے رکھ لے تو اس کے آگے سے اگر کوئی نماز گزر کے جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کو سترہ کہتے ہیں۔ سترہ سامنے رکھ لیا جائے اور دوسری صف سے بھی کوئی گزر کے چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی بعض ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ سب بن رہی ہوتی ہے جماعت کے لیے، تو بعض احباب بالکل عین وسط پہ مصلی کے پیچھے، یعنی نماز جماعت کے بالکل بیچ پہ کھڑے ہو کے وہ سنت یا نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سوال کسی نے پوچھا، کیا ہم صف آگے پر کرنے کے لیے آیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے آگے سے گزر کے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ پہلے کوشش یہ ہو کہ کسی اور طریقے سے اگر راستہ بن رہا ہے آگے صف مکمل کرنے کو، اس کے آگے سے گزرا نہ جائے۔ ہاں اگر گزرنے کی اور جگہ نہیں، آگے صف بنانی ہے تو فرمایا اب اس کے آگے سے گزر کے جا کے آپ صف بنا لیں۔ اب اس کا وبال کس کو ملے گا، گناہ کس کو ملے گا؟ وہ جو سنت اور نفل پڑھ رہا ہے، جسے پتہ ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے سنت اور نفل کا، جماعت شروع ہونے والی ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ بالکل بیچ پہ کھڑے ہو کے جہاں جماعت بنے گی وہاں یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اب سارا گناہ اور وبال اس کے سر پر ہوگا، گزرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال سترہ ہونا چاہیے۔ بعض اب یہ چھوٹی مسجد ہے، یہاں تو اور زیادہ سترے کی ضرورت ہے۔ بعض بالکل گیٹ پہ، جیسے رمضان المبارک میں یہ ہو جاتا ہے کہ بعض احباب وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جمعے کے دن آپ دیکھیں چپل کے پاس گیٹ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے کرسی وغیرہ کچھ نہیں رکھتے۔ اب جنہیں پتہ بھی ہے وہ بھی گزر کے جا رہے ہیں، تو اتنا بڑا وبال ہے کہ 100 سال تک اس کو کھڑا رہنا پڑے، تو یہ زیادہ بہتر ہے وہ کھڑا ہو جائے لیکن نمازی کے آگے سے گزرا نہ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے کی اور اس کی روشنی پہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔